ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نکاح کا جو حکم ہے وہ ہر فرد کے لحاظ سے ایک ہی طرح سنت نہیں رہتا، بلکہ نکاح کا حکم ہر فرد کے معاملات کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کبھی بالکل حرام ہو جاتا ہے، اور یہ نکاح کے جو احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ اس فرد کے حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جسمانی لحاظ سے تندرست ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی وجہ سے وہ بیوی کا حق پورا نہ کر سکتا ہو، دوسری شرط، اور اس کے پاس اتنی مالی استطاعت ہو کہ وہ بیوی کے نان نفقے کو ادا کر سکتا ہو، تیسری شرط، اس کو یہ یقین ہو کہ نکاح کرنے کے بعد وہ بیوی کا حق پورا کرے گا اور کوئی ظلم و جبر نہیں کرے گا، چوتھی شرط، اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو لازماً اس کو یقین ہو یہ کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ چاروں شرائط اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہوں تو اس کے لیے نکاح کرنا فرض عین تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس کو ہر حال میں نکاح کرنا چاہیے۔ دوسری صورت، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جسمانی لحاظ سے تندرست ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کر سکتا ہے، دوسری شرط کہ اس کے اندر مالی استطاعت بھی اتنی ہے کہ وہ بیوی کے نان نفقے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تیسری شرط کہ جب وہ نکاح کرے گا تو بیوی پر ظلم و جبر نہیں کرے گا بلکہ یقیناً وہ بیوی کے حقوق کو پورا کرے گا، لیکن اس کے اندر چوتھی شرط، یعنی اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو اس کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو یقین نہیں کہ نکاح نہ کرنے پہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، بلکہ اس کو ویسے ہی اندیشہ ہے کہ نکاح نہ کرنے سے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ نکاح کا تیسرا حکم کہ جب نکاح کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے، کہ کوئی شخص ایسا ہے جو جسمانی لحاظ سے تندرست ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرنے کے قابل ہے، دوسری شرط اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، مالی استطاعت اتنی ہے کہ وہ بیوی کے نان نفقے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تیسری شرط اس کو یہ یقین ہے کہ جب میں نکاح کروں گا تو بیوی کے حقوق کو پورا کروں گا، لیکن چوتھی شرط کہ اس کو پورا یقین ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، یعنی اس کو نکاح کی اتنی سخت رغبت نہیں اور نہ کرنے پر اس کو پورا یقین ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح سنت موقدہ ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں نکاح نہ کرنے سے نکاح کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے اس کے لیے۔ چوتھی صورت، جب نکاح مکروہی تحریمی ہو جاتا ہے یعنی حرام کے قریب ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کہ اس کے پاس مالی استطاعت بھی ہے، وہ بیوی کے حق کو پورے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد شاید وہ بیوی کے حقوق کو پورا نہ کر سکتا ہو، یا اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ان کی ازواجی تعلقات ہیں وہ قائم نہیں رہ سکیں گی، آپس میں جھگڑا ہو جائے گا جس کی وجہ سے ازواجی تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، دراڑ پڑ سکتی ہے، ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوگا، اس صورت میں کہ اس کو اندیشہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور آخری صورت کہ جب نکاح حرام ہوتا ہے نکاح کرنے والے کے لیے، ایسا شخص جو یا تو جسمانی طور پر ایسے معذوری میں ہے یا جسمانی طور پر اس میں ایسی خرابی ہے کہ وہ بیوی کا حق پورا نہ کر سکتا ہو، یا مالی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہ بیوی کے نان نفقے کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، ایسی صورت میں، یا اگر یہ دونوں صورتیں اس کے اندر موجود ہے کہ وہ نان نفقے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اس کے جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی وہ بہتر ہے، لیکن اس کو پھر بھی پورا یقین ہے کہ میرے اندر کچھ اور ایسی خرابیاں ہیں جو کہ کسی اخلاقی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں یا دوسرے لحاظ سے جو ہے نا کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس کو یقین ہے کہ میں بیوی کا حق پورا نہیں کر سکوں گا اور آپس میں کچھ نہ کچھ دراڑ پڑ جائے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور یہ صورتحال اس کے لیے یقینی ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔